99 پیسنجر سوار تھے. 8 ان میں سے کیبن کرو اور کاکپٹ کرو کے لوگ بھی تھے. ماں سوائے 2 کے جو کہ خوش قسمت ترین اشخاص تھے جن کی جانیں اللہ نے محفوظ رکھیں، وہ صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. 97 کی شہادتیں ہوئیں. ہم نے اسی رات انکوائری بورڈ تشکیل دیا جو ایئر فورس کے 3 سینئر ترین اور چوتھے سول ایویشن اتھارٹی کے 1 سینئر ترین افسر تھے. یہ بورڈ اسی دن شام کو نوٹیفائی ہوتے ہی رات کراچی پہنچ گیا اور رات ہی سے اس نے اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا. جناب اسپیکر، بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پاکستان مارز وجود پہ آنے سے 72 سال ہو چکے ہیں. ان 72 سالوں میں 12 واقعات ہوئے ہیں اور ان 12 واقعات کی کبھی بھی بر وقت نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ اس کی رپورٹ آئی، نہ پبلک ہوئی، نہ لوگ جان سکے کہ اس حادثے کی وجوہات کیا تھیں، اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے، اور آیا ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوا یا نہیں. یہ تشنگی ان مرنے والوں کے لواحقین کے دلوں میں ہمیشہ جاری رہی. تو میں یہ بتاتے ہوئے گو یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایات پر، ان کی خصوصی دلچسپی پر، حالانکہ کرونا جیسی موذی مرض بھی موجود، ٹریولنگ کے اور کام کرنے کے ایس او پیز بھی موجود، لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے ریلیکسیشن دی اور انکوائری بورڈ نے احساس ذمہ داری کرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کیے. رات دن ایک کیا، جائے واقعہ پہ پہنچے، تمام ملبے کا معائنہ کیا. اور مین وائل یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 22 کا واقعہ اور 26 تاریخ کو فرانسیسی ٹیم، انکوائری ٹیم جو مشتمل تھی ایئر بس مینوفیکچرر کے لوگوں پہ، جس کمپنی نے اس جہاز کا انجن بنایا اس کی نمائندگی بھی موجود تھی، حکومت فرانس کے لوگ بھی موجود تھے، اور ایک بین الاقوامی ایجنسی کا امریکن عہدیدار بھی موجود تھا. 26 تاریخ کو وہ بھی موقع پہ آئے. موقع کی تمام انکوائری انہوں نے کی. 10 لوگ ان کے اور 4 لوگ ہمارے تھے، لیکن اس پہ بھی ایک پبلک کنسرن سامنے آیا کہ پائلٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور اس انکوائری بورڈ میں پائلٹس کی نمائندگی نہیں. تو ہم نے اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ کو انلارج کیا، بڑھایا. انہوں نے کوپٹ کیا جس کو ان کے پاس اختیار تھا. اس میں ایئر بلیو کے 2 پائلٹس جو A320 جہاز اڑاتے تھے، سینئر ترین پائلٹ تھے، انہیں بھی اس انکوائری بورڈ میں شامل کیا گیا.
اور صرف یہاں تک نہیں رکے ہم، بلکہ ہم نے خود انیشیٹو لیا، انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو خط لکھا کہ آپ اس کی انکوائری کے لیے A320 کا سینئر ترین پائلٹ دنیا میں سے کہیں سے بھی اور اس کا ٹیکنیشین ہمیں بھجوائیں تاکہ وہ بھی اس انکوائری میں شامل ہو سکے اور یہ انکوائری کریڈیبل ہو سکے۔ اور اس میں ہم نے مینشن بھی کیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا A320 کا فلیٹ ٹرکش ایئر لائن کے پاس ہے۔ اگر ٹرکش ایئر لائن کو ریکویسٹ کی جائے اور ان کا سینئر ترین پائلٹ اور ٹیکنیشین ہمیں اسسٹ کرے تو ہم اسے بھی ویلکم کریں گے، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی۔ تو جناب اسپیکر، یہ میں بتانا چاہتا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ اس کی عبوری رپورٹ ہے۔ مکمل رپورٹ یہاں تو 6 سال رپورٹس مکمل نہیں آ سکتی، لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی اس معزز ایوان کے سامنے بھی کمٹ کر رہا ہوں اور اس قوم کے ساتھ بھی کمٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ عبوری رپورٹ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور مکمل انکوائری رپورٹ، تمام تر کمپنسیشن، کیونکہ یہ جہاز بین الاقوامی انشورنس کمپنی کے پاس انشور ہے، اور وہ کمپنسیشن چاہے حادثے میں شہید ہونے والے ان کے لواحقین تک، یا جن گھروں پہ یہ جہاز گرا ہے اس کا بھی ہم نے سروے کروایا ہے۔ 29 گھر ایسے ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں، مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کے سروے بھی ہو چکے ہیں، ایسٹیمیٹس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کمپنسیشن بھی ہوگی، اور فار دا ٹائم بینگ ان کے رہائشی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گورنر سندھ، PIA اور سول ایویشن اتھارٹی انہیں لک آفٹر کر رہی ہے، اور ان خاندانوں کو رہائش کے لیے جگہ بھی فراہم کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ رقومات بھی کرائے کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، کوئی کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، کمپنسیٹ کرنے والی وہ پاک ذات ہی ہے، لیکن ان نامساعد حالات کے باوجود حد الوسع کوشش کر کے تمام فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنے بدقسمت لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں بھی کمپنسیشن جو نہ ہونے کے برابر 10 لاکھ فی کس کے حساب سے 90 لوگوں کو وہ بھی ادا کر دی گئی، اور زمین پر جن گھروں میں جہاز گرا وہاں بھی ایک بچی شہید ہوئی، 2 زخمی ہوئی، ان کو بھی کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ لیکن جناب اسپیکر، اصل کمپنسیشن میں تو سمجھتا ہوں ان فیملیز کو تب ہوگی کہ انہیں صحیح صورتحال سے آگاہی حاصل ہو کہ واقعہ میں غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، ذمہ دار کون ہے، اور آیا اصل ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو جیسے جناب اسپیکر میں بتا رہا تھا کہ صرف یہ پاکستانی انویسٹیگیٹنگ بورڈ نہیں تھا، اس انکوائری میں 10 لوگ غیر ملکی بھی تھے، ایئر بس کے لوگ بھی تھے، حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے، ان کی ایویشن انڈسٹری کے لوگ بھی تھے، اور 2 اہم ایویڈنسز، ایک DFDR ہوتا ہے، ڈیٹا ریکارڈر
کہ جو ایکشن جہاز میں ہوتے ہیں اس کا لینڈنگ گیئر ڈاؤن کرنا ہے، اپ کرنا ہے، اسے تھروٹل دینا ہے، تھروٹل کم کرنا ہے، یا جو بھی ایکشن جہاز کے اندر ہوتے ہیں، کہ ڈی ایف ڈی آر وہ سارا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ٹائمنگ ریکارڈ کرتا ہے، ایکشنز ریکارڈ کرتا ہے. اور دوسرا اہم اکوپمنٹ ہوتا ہے وائس ریکارڈر، کاکپٹ وائس ریکارڈر. جس وقت کاکپٹ کرو کاکپٹ میں بیٹھتا ہے، جہاز کو سٹارٹ کرتا ہے، اس وقت سے ان کی تمام گفت و شنید، چاہے جو آپس میں کر رہے ہوں، چاہے اے ٹی سی سے کر رہے ہوں، گراؤنڈ سٹاف سے کر رہے ہوں، تمام وائس ریکارڈ ہوتی ہے. اور آخری لمحے تک سر میں نے اس بدقسمت جہاز، اس بدقسمت وائس ریکارڈر اور ان بدقسمت کیبن کرو کی آخری الفاظ بھی میں نے سنے. ان کی ساری گفت و شنید جو بھی کاکپٹ میں ہوتی رہی، اے ٹی سی کے ساتھ ہوتی رہی، کیونکہ اس سے بڑی ڈاکومنٹری ایویڈنس، ریلائبل ایویڈنس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ دونوں ایکوپمنٹ ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ کے سربراہ اسے 1 جون کو لے کے فرانس گئے، پیرس گئے. 2 جون کو اسے ڈی کوڈ کیا گیا، اور اس وقت بھی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے کے 10 لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوڈ کیا گیا، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا گیا، ان کی وائس ریکارڈنگ جو بھی تھی اسے بھی سنا گیا، اسے بھی بلیک اینڈ وائٹ میں لایا گیا. اور یوں انجن بنانے والی کمپنی، اس کا ریپ بھی وہاں موجود تھا، یورپین یونین کے سیفٹی کے اداروں کے تمام لوگوں کی موجودگی میں انہیں ڈی کوڈ کیا گیا. ڈی کوڈ کرنے کے بعد تمام اس کا ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا، اور وہ بھی رپورٹ کا حصہ ہوگا. اور وہ ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ وہ رہتی دنیا تک رہے گی، اور وہ ایگزامن بھی ہو سکتی ہے. وہ ساری چیزیں بھی موجود، اور میں نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، میں نے اور میرے سیکرٹری نے وائس ریکارڈر کی ساری صورتحال کو جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. تو بدقسمتی سے جو یہ ابتدائی رپورٹ ہے، جو اس کے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں، ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت طیارہ فضائی 100% فٹ تھا. اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا. کورونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھیں. 7 مئی تک یہ جہاز رکا رہا. 7 مئی کو اس نے پہلی فلائٹ لی، اور 22 مئی کو یہ حادثے کا شکار ہوا. اس کے دوران اس نے 6 مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھیں، اور 5 پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھیں، اور 1 پرواز شارجہ کے لیے تھی. دونوں پائلٹ، کیپٹن اور معاون پائلٹ، تجربے کار تھے، طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے.